اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ معزز اطباء کرام، طلباء و طالبات، آج ہم آپ کے سامنے نبض کے حوالے سے بات کا آغاز کریں گے تاکہ آپ کا تسلسل قائم رہے اور آپ لوگ جو سیکھنا چاہ رہے ہیں وہ اچھے سے ذہن نشین کر لیں۔ جو کچھ بھی ہم آپ کو پڑھا رہے ہیں کوشش کریں کہ 1 سے 2 بار اس کو سنیں اور پھر اس کو ڈائری میں لکھیں تاکہ یہ چیزیں ذہن نشین ہو جائیں، اور جب آپ مریض کا معائنہ کریں گے تو پھر یہ باتیں آپ کے ذہن میں اس وقت آ رہی ہوں گی اور انشاءاللہ تشخیص آپ کی کامل ہو جائے گی۔ نبض جو کہ شریان کی ایک ایسی کیفیت ہے کہ جب دل اپنے انبساط اور انقباض کی وجہ سے خون شریانوں میں دھکیلتا ہے تو ایک حرکت پیدا ہوتی ہے۔ یہ حرکت کچھ وقت کے لیے پیدا ہوتی ہے اور پھر اپنی پہلی حالت میں واپس چلی جاتی ہے، اور پھر کچھ وقفے کے بعد دوبارہ عود آتی ہے، دوبارہ سے، یعنی نبض اوپر جاتی ہے، پھر رکتی ہے، پھر اوپر آتی ہے، پھر رکتی ہے۔ یہ تسلسل ہمیں شریان میں محسوس ہوتا ہے۔ ہمارے جسم میں جتنی بھی شریانیں ہیں ان سب میں خون کی سپلائی دل کی طرف سے ہی ہوتی ہے، مگر یہاں نبض شناسائی کے لیے خاص کر کلائی کی شریان دیکھی جاتی ہے، کیونکہ ہمارے جسم میں کلائی کی شریان ایک ایسی شریان ہے جو کہ بالکل واضح اور نمایاں طور پر ہمیں احساس دلاتی ہے نبض کی طوالت کا بھی، نبض کے مختلف عوامل کا بھی۔ اس کے علاوہ اگر کسی صورت میں مریض کا یہ ہاتھ جل گیا، کٹ گیا یا اس پر کوئی پٹی بندھی ہوئی ہے تو اس وقت میں طبیب کن پٹی کی شریان اور ٹخنے کی شریان کا بھی ملاحظہ کر سکتا ہے۔ معزز سامعین کرام، نبض کے جب طبیب اس کو چیک کر رہا ہے، اس کا مطالعہ کر رہا ہے، تو اس وقت اس کے کچھ اجناس اس کے ذہن میں ہونے چاہیے۔ اگر یہ باتیں اس کے ذہن میں ہوگی تو وہ یہ مریض کو بتا سکے گا کہ آپ کے اندر کمزوری کس قدر ہے، آپ کے جسم کے کون سا اعضاء متاثر ہو گیا ہے، اور آپ کے جسم میں اس وقت سوزش اور ورم کا کیا حال ہو رہی ہے۔ سامعین کرام، نبض اگر دیکھنا آ گئی تو ہم اپنے مریض کو یہ بھی بتا دیں گے کہ آپ کے علاج کا دورانیہ کتنا ہے، آپ کے علاج کی مدت کتنی ہے۔ تو سامعین کرام، سب سے پہلے نبض کے اجناس ٹوٹل 10 ہیں، یاد رکھ لیجئے گا۔ نبض کا پہلا جنس مقدار ہے، دوسرا پورا نبض ہے، تیسرا زمانہ حرکت ہے، چوتھا قوام اعلیٰ ہے، پھر زمانہ سکون ہے، پھر مقدار رطوبت ہے، پھر شریان کی کیفیت ہے، پھر وزن حرکت ہے، اور پھر استقواء و اضطراب ہے، آخر میں نظم نبض ہے۔ تو آج ہم صرف اور صرف مقدار نبض کے حوالے سے بات کریں گے۔ مقدار نبض، نبض کا ایک ایسا انداز جس میں ہم نبض، یہ جو شریان ہے، یہ یہاں سے جو نس گزر رہی ہے، اس کی لمبائی، اس کی چوڑائی اور اس کی اونچائی کے اعتبار سے اس کے پھیلاؤ کو، اس کے انبساط کو ہم محسوس کریں گے۔ سب سے پہلے لمبائی کی بات کریں تو لفظ استعمال ہوتا ہے طویل۔ طویل نبض لمبائی پر دلالت کرتی ہے۔ لمبائی حرارت کی وجہ سے بڑھتی ہے، حرارت پر چیزیں پھیل جاتی ہیں۔ تو جب نبض طویل ہوگی تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جب آپ نے چاروں انگلیاں برابر رکھی، چاروں پوروں کا وزن برابر ہوگا، اور آپ نے مریض کی یہ جو ہڈی تھی، اس کا جو ابھار تھا، اس پر آپ نے ہاتھ رکھا، تو آپ یہ محسوس کریں گے، یہ میں آپ کو جانچنے کا معیار بتا رہی ہوں، جب آپ نے شریان پر ہاتھ رکھا تو آپ کو محسوس ہو رہی ہے یہ نبض 4 پوروں تک یا 4 پوروں سے بھی بڑی ہوئی، تو یہ نبض طویل کہلائے گی، اور یہ اس بات کی دلیل ہوگی کہ مریض کے جسم میں حرارت بڑھ گئی ہے۔ اور اگر آپ نے شریان پر ہاتھ رکھا اور آپ کو یہ نبض 4 پوروں کے بجائے 1 پورے پر محسوس ہوئی، 1 پورے پر محسوس ہوئی یا 2 پوروں سے کم محسوس ہوئی، تو اس صورت میں یہ نبض کثیر ہوگی۔ کثیر
اس بات کی دلیل ہے کہ مریض کے جسم میں گرمی کی کمی آ چکی ہے، یعنی کہ مریض کے جسم میں سردی کا غلبہ ہے۔ آپ نے جب مریض کی نبض 4 پوروں تک دیکھنی ہے تو حکم لگا دینا ہے کہ اس کے اندر گرمی بڑھ گئی ہے، اور جب مریض کی نبض 1 پورے پر محسوس ہوگی تو حکم لگا دینا ہے کہ مریض کے جسم میں سردی موجود ہے۔ قانون مفردہ کی روح سے 1 نمبر اعصابی عضلاتی سردی خشکی کی جو نبض ہے وہ 1 پورے پر ملے گی، اور جو غدی عضلاتی نبض ہے 4 نمبر کی جو نبض ہے وہ آپ کو 4 پوروں پر ملے گی۔ اس کے بعد ان دونوں کا کچھ اعتدال بھی تو ہو، یعنی کہ ایک ایسا شخص جس میں نہ گرمی کی زیادتی ہے نہ ہی سردی کی زیادتی ہے، بلکہ وہ بالکل معتدل ہے، تو اس نبض کی پہچان یہ ہوگی کہ یہ 4 پوروں کے درمیان ملے گی، 2 پوروں تک ملے گی، یا 2 سے تھوڑی بہت ہلکی سی بڑی ہوئی۔ یہ ایک اعتدال ہے کہ مریض کے اندر نہ ہی گرمی ہے نہ ہی سردی ہے۔ اعتدال میں آنا کوئی نبض نہیں ہے، بس کوئی پیمانہ تو ہونا چاہیے نا کہ یہ گرمی ہے اور یہ سردی ہے، ان کے درمیان ایک اعتدال ہے۔ تو جناب اعلیٰ مقدار نبض میں طویل نبض اور اس کے مقابل میں جو ضد ہے ہمارے پاس قصیر نبض، اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ اگر جسم میں سردی ہو جب نبض قصیر پاؤ تو نبض طویل کے حوالے سے گرمی دے کر اس کو معتدل کر دو، اور اگر مریض کے جسم میں گرمی پاؤ تو اس کو سردی دے کر اس کے جسم کا نظام معتدل کر دو۔ اب ہم مقدار کے دوسرے پہلو پر پہنچ رہے ہیں جو کہ ہے چوڑائی، جسے عریض کہتے ہیں۔ نبض عریض چوڑی نبض کو کہتے ہیں۔ نبض عریض کے بالمقابل اس کی ضد ہمارے پاس ہے ضیق، جو کہ باریک پتلی نبض کو کہتے ہیں۔ نبض عریض چوڑی ہونے کی وجہ سے اپنے ساتھ رطوبت کی زیادتی رکھتی ہے۔ نبض عریض رطوبت یا موٹی نبض کو کہتے ہیں، اور نبض ضیق باریک یا پتلی نبض کو دیکھتے ہیں۔ جب اس کو جانچنے کے لیے آپ اپنے 4 پوروں کو برابر کریں، مریض کے شریان پر ہاتھ رکھیں، اور یہاں پر آپ نے یہ جو کنارے میں کہتی ہوں کہ یہ کنارے دیکھیں، اگر اس کنارے میں مثال دے رہی ہوں یہ میرا پورا ہے اور اس کی یہ اتنا اس کا موٹائی کا سطح ہے، اگر آپ یہ دیکھیں کہ جو شریان کی چوڑائی ہے وہ اس آدھے پورے سے پیچھے ہے، باریک ہے، تو یہ نبض ضیق ہوگی، یعنی باریک اور پتلی ہوگی۔ یہاں پر مریض کے جسم میں خشکی ہوگی، وایا بادی اور سوداویت ہوگی، اور اگر یہ نبض آپ کو اس پورے پورے پر محسوس ہو تو یہ نبض چوڑی ہوگی اور مریض کے جسم میں رطوبت اور تری ہوگی۔ تو جناب اعلیٰ ہماری قانون مفردہ میں چوڑی نبض 6 نمبر کی نبض ہوتی ہے، اعصابی غدی موٹی نبض بہت زیادہ چوڑی نبض رطوبت سے بھری ہوئی نبض ہوتی ہے، اور 3 نمبر عضلاتی غدی نبض بہت باریک اور بالکل تنی ہوئی دھاگے کی طرح بل کھاتی ہوئی بالکل باریک ہوتی ہے۔ تو یہ عرض ناپنے کے لیے یہ معیار ہوگا کہ اگر آپ کو اپنے آدھے پورے پر محسوس ہوئی تو یہ 3 نمبر ہے، اگر پورے مورے پر محسوس ہوئی تو یہ 4 نمبر ہے۔ جناب اعلیٰ اس کے بعد ان دونوں کا بھی اعتدال قائم کرنا بڑا ضروری ہے۔ مثال دیتے ہیں کہ ایک مریض آیا یا ایک شخص ہے جس کے اندر نہ ہی رطوبت کی زیادتی ہے اور نہ ہی خشکی کی زیادتی ہے، بلکہ دونوں چیزیں آپس میں اعتدال پر ہیں، یہ صحت مند آدمی ہوگا۔ تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اگر مریض کے جسم میں 3 نمبر نبض ہے تو اس کو علاج کریں 6 نمبر سے، اس کو علاج کریں تری دے کر، اور اگر مریض میں تری کی زیادتی ہے 6 نمبر اس کی نبض ہے، عریض اس کی نبض ہے، موٹی اس کی نبض ہے، تو پھر یہاں پر اس کو علاج کریں باریک نبض کے ساتھ 3 نمبر نبض کے ساتھ، اس کی رطوبات کو خشکی دے کر کے بیلنس کر دیں، اعتدال کر دیں۔ اس کے بعد مقدار کا جو ایک حصہ رہ گیا ہے اس کی لمبائی ہو چکی ہے، چوڑائی ہو چکی ہے، اب ہے اونچائی کی بات۔ تو جناب اعلیٰ جو اونچائی ہے اس کو ہم نبض کی زبان میں شرف کہتے ہیں۔
शर्फ होता है बुलंद होना किसी चीज़ का, शर्फ की ज़िद होगी किसी चीज़ का नीचे होना, गहरा होना। तो शर्फ के मुकाबले में मुनखफ़स का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है जिसके मानी नीचे होने की। तो हमारे पास कानून मुफ़रदा में अब 2 लफ्ज़ें हमारी रह गई हैं, 4 लफ्ज़ें हम कवर कर चुके हैं। यहाँ गौर कीजिएगा कि जो लफ्ज़ शर्फ के एतबार से बुलंद होती है, शर्फ में हम देखते हैं हरकत को, हमने तूल में देखा हरारत को, अर्ज में देखा रतूबत को, और शर्फ में देखेंगे बुलंदी को, शर्फ में देखेंगे हरकत को। तो जिस के अंदर हरकत की ज़्यादती होगी, जिस तहरीक के अंदर हरकत ज़्यादा पाई जाएगी वो बुलंदी पर होगी, और जिसमें हरकत नहीं होगी बल्कि सुस्त होगी वो मुनखफ़िस हो जाएगी, वो नीचे बैठ जाएगी। तो हमारे पास इसको जांचने का ये तरीका है कि आप अपने पोरों को बराबर कीजिए और मरीज़ की शरियान पर हड्डी के उभार की जगह पर रख दीजिए। सिर्फ मस करना है दिल को, दबाव नहीं डालना। मस करते ही अगर आपको यहाँ पर नब्ज़ मिल जाए तो ये शर्फ पे होगी नब्ज़। पहले मकाम पर कल मैंने समझाया था कि हमारे पास 3 नब्ज़ें शर्फ पर होती हैं। आज हम शर्फ को समझ रहे हैं कि हाथ रखते ही जो नब्ज़ आपको मिल जाए वो शर्फ में होगी, और अगर वो शर्फ में ना मिले तो जब तक दबाएं, जब तक आपको नब्ज़ ना मिल जाए, जब तक दबाएं, ज़ोर डालते जाएं जब तक आपको नब्ज़ ना मिल जाए, हत्ता कि आपको हड्डी के करीब, हड्डी से थोड़ा दूर आपको बिल्कुल हड्डी के साथ ये नब्ज़ मिलती है तो जो मुनखफ़िस कहलाता है। मुनखफ़िस और शर्फ नब्ज़ में हरकत का फ़र्क देखना होता है। मुनखफ़िस में हरकत की कमी होती है, शर्फ में हरकत की ज़्यादती होती है। तवील नब्ज़ में हरारत की ज़्यादती होती है और कसीर में उसी हरारत की कमी होती है। हमारे पास अरीज़ नब्ज़ में रतूबत की ज़्यादती होती है और अरीज़ नब्ज़ के मुकाबिल में हमारे पास खुश्की है जिसमें रतूबत की कमी हो चुकी है। तो इनका भी एतदाल है। ये जो शर्फ है और मुनखफ़िस है इसका भी एतदाल है कि एक आदमी है जिसके जिस्म में, जिसके खून में इतनी हरकत नहीं है, ना ही खून में इतनी सुस्ती है, बल्कि उसमें एतदाल है। तो ऐसे मरीज़ की नब्ज़ जो है वो 2 हिस्सों में मिलेगी। इसके लिए साबिर साहब ने अपनी किताब में बाकायदा तौर पर लिखा है कि ये 4 मैंने आप लोगों के सामने उंगलियां रखी हैं। आप ये देखें कि ये एक सतह है नब्ज़ की, शरियान की, और ये हड्डी के साथ की जगह है। इन दोनों का दरमियान कर लेते हैं। साबिर साहब ने फरमाया कि अगर एतदाल से और सतह से दरमियान में मुनखफ़िस आया तो ये मुनखफ़िस का पहला हिस्सा है, और अगर एतदाल और हड्डी के दरमियान में नब्ज़ देखी तो ये उसके एतदाल का हिस्सा है। यानी हमने ये समझाया था कि नब्ज़ के 4 मकामात हैं, 3 नहीं है। 4 मकामात को इस तरह तकसीम किया कि जो ये पहला मकाम होगा बिल्कुल शर्फ में, आखिरी मकाम बिल्कुल हड्डी के साथ अमीक में, और मुनखफ़िस के 2 मकामात होंगे जो इस दरमियान और सतह से बीच में होगा, ये 4 नंबर का मकाम होगा, और जो इस दरमियान और हड्डी के बिल्कुल बीच में होगा ये मुनखफ़िस होगा, तो ये 5 नंबर का मकाम होगा। तो जनाब आला नब्ज़ के 4 मकाम हैं जो आपने एक ही बार शरियान पर दबाव डालते डालते महसूस करना है। और नब्ज़ के एक बात यह नशीन कीजिए, सवाल आया जाता है, तबीब को समझ नहीं आती है। वो कहता है जी मैंने मरीज़ की शरियान पकड़ी तो पहली बार मुझे 1-2 पोरों पर ठोकर महसूस हो रही थी, जब मैंने और दबाया तो वो 4 पोरों पर महसूस हो रही थी। तो आपको और दबाने की ज़रूरत ही क्या है जब नब्ज़ आपको पहल ही मिल गई है, पहले मकाम पर ही मिल गई है, तो वही नब्ज़ आपने मालूम कर ली है। नब्ज़ उस मरीज़ की वही है, मगर आपने उसको और दबाया तो आप गड़बड़ कर जाएंगे और आपकी तशख़ीस ख़राब हो जाएगी। तो जिस पर आपको नब्ज़ मिल जाए, जहाँ मिल जाए वहीं पर हुक्म लगा दें
کہ مریض کی نبض یہی ہے، اسے گڑمڑاہٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ میں دوبارہ ریپیٹ کر رہی ہوں، ایک پورے پر جو نبض ہمیں ملے گی وہ اعصابی عضلاتی ہوگی، 2 پوروں پر جو نبض ہمیں ملے گی وہ عضلاتی اعصابی ہوگی، اور 3 پوروں پر یا 3 سے بھی بڑی ہوئی 4 پوروں پر ہمیں نبض ملے گی، مگر اس کا مقام شرف ہوگا۔ ان تینوں نبضوں کا مقام شرف ہونا ضروری ہے۔ یہ اعصابی عضلاتی 1 پورا، 2 پوروں تک عضلاتی اعصابی، 3 یا 4 پوروں تک بھی اگر نبض ہے مگر مقام شرف ہے تو یہ عضلاتی غدی ہوتی ہے۔ اب اس کے بعد درمیان سے اوپر اور اوپر سے نیچے جو مقام آئے گا وہ 4 نمبر نبض کا آئے گا، جو کہ خوب طویل نبض ہوتی ہے، 4 پوروں تک ہوتی ہے، مگر کبھی کبھی کسی وجہ سے، مرکب حالات کی وجہ سے یہ نبض سکڑ کے کبھی کبھی 2 پوروں پر بھی آ جاتی ہے مگر اپنا مقام نہیں چھوڑتی، تو مقام کو یاد رکھنا بہت ضروری ہے۔ اس کے بعد درمیان سے نیچے اور ہڈی سے اوپر 5 نمبر نبض کا مقام ہے، جو آپ کو ہمیشہ 2 پوروں پر ملتی ہے، 2 پوروں پر ملتی ہے، اور یہ یاد رکھنا ہے کہ یہ نبض منخفض ہے، سست بھی ہے، سست بھی ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس سب سے آخر میں جو عمیق گہرائی میں ہڈی کے ساتھ ملتی ہے، رطوبت سے بھری ہوئی ہوتی ہے، یہ 1 پورے پر بھی ہمیں ملتی ہے، اور کبھی کبھی 1 پورے سے بڑی ہوئی بھی محسوس ہوتی ہے، 1 پورے سے تھوڑی سی زیادہ محسوس ہوتی ہے۔ تو جناب اعلیٰ، یہ تھے نبض کے کل انداز، یہ تھے نبض مقدار کی کل کیفیات، اور قانون مفید ذات کی 6 نبضیں اسی کے اندر سمو گئی ہیں۔ طول کے اندر، طوالت کے اندر 1 نمبر اور 4 نمبر کی نبض ہے، عریض کے اندر 6 نمبر کی اور 3 نمبر کی نبض ہے، جبکہ شرف کے اندر 2 نمبر اور 5 نمبر کی نبضیں موجود ہیں۔ آپ نے اگر ان کو سمجھ لیا، ان کے مقامات کو یاد کر لیا، تو انشاءاللہ پھر آپ کبھی بھی خطا نہیں کھائیں گے، اور مریض کی تحریک معلوم کرنا آپ کے لیے بہت آسان ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ ایک سوال تھا جو اکثر طبیب پوچھتے ہیں کہ دائیں ہاتھ کا نبض دیکھنا صحیح ہے یا بائیں ہاتھ کی نبض دیکھنا صحیح ہے؟ تو اس کے لیے یاد رکھیں کہ دل کا بایاں بطن جب منقبض ہوتا ہے، انقباس آتا ہے اس میں، یعنی سکیڑ جب آتا ہے اور وہ خون سارا شریانوں میں جب نکلتا ہے، تو اس کی وجہ سے جو پھلاؤ پیدا ہوتا ہے، جو نبض میں پھلاؤ آتا ہے شریانوں میں، وہاں پر دل جب اپنا پورے خون میں سپلائی دیتا ہے تو ایک شریان اعظم ہے جس کے ذریعے وہ پورے بائیں ہاتھ میں ہمارے ہوتی ہے۔ اسی شریان اعظم سے باقی کچھ شریانیں نکلتی ہیں، دائیں ہاتھ میں جو شریان آ رہی ہے وہ اسی شریان اعظم سے نکل کر آ رہی ہے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ سبابہ، وسطی، بنسر، ہنسر، یہ 4 پورے ہیں ہمارے۔ جب ہم الٹے ہاتھ پر اس کو رکھ کر محسوس کرتے ہیں، کیونکہ شریان اعظم اس ہاتھ میں آ رہی ہے، تو اکثر اوقات یہ آپ کی کیفیت بتاتی ہے۔ آپ غصے میں تھے، غم میں تھے، نڈھال تھے، آپ رو کر بیٹھے تھے، کوئی آپ کو وقتی جذبہ تھا، تو یہ شریان اس کیفیت کو بھی بتاتی ہے۔ کوئی خوف ہے جسم میں، اور یہ شریان ہمیں کھائے پینے کے بارے میں بھی علم دیتی ہے۔ تو اس لیے زیادہ تر اکتفا اس بات کا ہے کہ درستگی کے لیے مرد ہو یا عورت ہمیشہ دائیں بازو کو آپ نے چیک کرنا ہے۔ دائیں بازو کی شریان آپ کو انشاءاللہ کبھی کسی غلطی کو نہیں بتائے گی، یہ مرض کے بارے میں ہی بتائے گی۔ اب باقی کی کلاسیں جب ہم چلیں گے، نبض کے مختلف انداز ہوں گے، اس میں آپ کو مریض کے ضعف ہونے کا پتہ چلے گا، مریض کے اندر کہاں کہاں کس کس جگہ خطرہ آ رہا ہے آپ کو یہ پتہ چلے گا۔ نبض تو رک بھی جاتی ہے، یہ چلتی ہے، رکتی ہے، چلتی ہے، رکتی ہے، اور بعض اوقات چلتی چلتی ہے وقفہ بند کر دیتی ہے، یا پھر جہاں اٹھنا ہوتا ہے وہاں پر رک جاتی ہے۔ یہ انشاءاللہ جب آگے کلاسز ہوں گی تو آپ کو ماہر نباز انشاءاللہ، ہماری کوشش ہے جنہوں نے ان لیکچرز کو صحیح طرح سنا وہ مکمل طور پر اس پر دسترس حاصل کر لیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔